اور اللہ رب العزت نے اس رمضان کو، رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو بندہ ایک نفل ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں، بہت سارے انعام۔ نیکی کا اجر اللہ دگنا چگنا ہمیں عطا کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جو ابھی غافل ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں رمضان المبارک میں تراویحیں بھی پڑھنی ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ ذمہ داری کے ساتھ مسجد شریف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 99% عورتیں جو ہے تراویحیں نہیں پڑھتی ہیں، 99% عورتیں جو ہے تراویحیں نہیں پڑھتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں پر تراویح جائز نہیں، حالانکہ جیسے مردوں پر تراویح ہے اسی طرح عورت پر بھی تراویح ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور ماں باپ کو میں کہنا چاہوں گا، جو ماں باپ یہ کہتے ہیں جب کوئی جوان بچہ ملتا ہے پوچھتے ہیں روزہ رکھا، وہ کہتا ہے نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ حالانکہ اس کی عمر 15 سال ہے، اس کی عمر 16 سال ہے، اس کی عمر 17 سال ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ روزہ کیوں نہیں رکھا، کہا اماں کہتی ہے تو روزہ مت رکھ، کمزور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہ تیرا گناہ ہے روزہ چھوڑنے کا، کیا وہ گناہ تیری ماں اپنے سر پر لے گی، تیرا باپ اپنے سر پر لے گا؟ جو جوان بیٹی 15 سال 16 سال کی تیرے گھر میں ہے، تو منع کر رہا کہ روزہ نہیں رکھنا۔ جو بیٹا 15 16 سال کا تیرے گھر میں ہے تو کہتا ہے بیٹا روزہ مت رکھ، تجھے کام ہے۔ میں آج اسی چیز کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا ہے، یاد رکھو مسلمان، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر، یاد ہے غزوہ بدر؟ اور کتنے صحابہ تھے اس کے اندر، اور کتنے پھر مخالف دشمن تھے اس کے اندر؟ میں نے اسی کے متعلق آیت قرآن کریم کی پڑھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت ہجرت ہوئی، حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں پہنچے، 15 سال کوئی لڑائی نہیں ہوئی، 15 سال کوئی لڑائی نہیں ہوئی، امن رہا۔ لیکن پھر بھی مکہ کے لوگ حضور کے غلاموں کو ستاتے تھے، کبھی مدینے میں آ کر ستاتے تھے، کبھی وہ تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے کو روک کر ستایا جاتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، وہ امن کا درس دیتے تھے، اور لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا شاید یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، شاید یہ ہم سے گھبرا گئے، ہم انہیں دھمکاتے ہیں یہ ڈر گئے یا گھبرا گئے، اس لیے ہمارے یہ مخالف نہیں آتے، ہمارے مقابل میں یہ نہیں آتے۔ میرے دوستو یاد رکھو، آج کا دور بھی ہے کہ جب ایک مسلمان یا کہیں دو پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ڈر گیا تجھ سے، اس کا مطلب ہرگز یہ مت لو کہ وہ گھبرا گیا تیرے سے، وہ تیرے داڑے سے گھبرا گیا، تیرے داڑے سے ڈر گیا۔ کچھ لوگ امن پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ امن پسند ہوتے ہیں جو جھگڑا میں نہیں پڑنا چاہتے، کچھ لوگ امن چاہتے ہیں جو جھگڑا فتنہ فساد نہیں ڈالنا چاہتے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام، نبی رحمت علیہ السلام کے لوگوں کو امن کا پیغام دے رہے تھے، امن کا پیغام دے رہے تھے، اور ظلم سہتے رہے۔ صحابہ کرام پر ہر طریقے سے ستایا جاتا تھا، مدینے میں آ کر بھی وہاں بھی اس کو صحابہ کو چین سے نہیں رکھا جاتا تھا، وہاں بھی ستایا جاتا تھا۔ تو جب اللہ نے اسلام کو طاقت دی، جب حضرت عمر جیسے میدان میں اسلام میں آئے، حضرت امیر حمزہ جیسے اسلام میں آئے، بڑے بڑے صحابی، جب جس نے حضور علیہ السلام پر اپنی جان مال اولاد
فدا کرنے کا وعدہ کر دیا تو ایک دن حضرت سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لشکر لے کر جو ہے شام سے چلے اور مدینے کے راستے سے مکہ میں جانا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس لشکر کو روکنا ہے۔ جو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور یہ مدینے سے ہو کر جائے گا مکہ میں، لہٰذا اس سے روکا جائے۔ جیسے وہ ہمارے قافلے کو روکتے ہیں، ستاتے ہیں، اسی طرح انہیں بھی یہاں روکا جائے۔ لہٰذا جب صحابہ گئے، 300 صحابہ جب گئے اور جب سفیان کو یہ پتہ چلا کہ محمد جو ہے ہمارے قافلے کو روکنے آ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس سمے ایک قاصد بھیجا مکہ کی طرف کہ مکہ والوں کو خبر گیری دو کہ مدینے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو روک دیا اور انہیں نقصان پہنچانے والے۔ اس وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ جب کوئی قاصد جاتا تھا دوسری طرف خبر پہنچانے، وہ اپنے کان کو سوراخ کر دیتا تھا اور اس کو وہ جو ہے خون بہتا تھا، اس نے بھی کان کو سوراخ کیا اور اٹھ کے دونوں کان کاٹ دیا اور چلاتا ہوا بھاگا بھاگا کہ قافلے کو روک دیا اور قافلے کو نقصان ہے۔ لہذا سارے جتنے بھی مکہ کے اندر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں مدینہ کی طرف۔ سب کے سب نکلے ہیں اسلحہ کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، سب نکلے ہیں مدینے کی طرف۔ لہذا کچھ دیر ہوئی کہ سفیان جو ہے اس نے ایک ندی کا کنارہ پکڑا اور بچتا بچاتا ہوا وہ نکل گیا، اور جب وہ نکل گیا اس سے پھر قاصد بھیجا کہ مکہ والوں کو کہو گھبراؤ مت، میں سلامت، ہمارا سامان بھی اور ہم بھی سلامت نکل آئے۔ تو لہٰذا جب یہ خبر پہنچی ہے انہوں نے نہ مانا، انہوں نے کہا آج ہم اس مدینہ والوں کو، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس کے چاہنے والوں کو سبق سکھا کر رہے ہیں، آج پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جب سارے مکہ کے لوگ آگے، بڑے بڑے سردار آگے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آگے، 17 رمضان المبارک کا دن ہے، صحابہ روزے کی حالات میں جب سارے لوگ مکہ سے آئے، مدینہ پر چڑھائی کر دی، میدان بدر میں آپ پہنچے، جو خشکی زمین تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی، تمام کنویں قبضے میں لے لیے، ریتلی زمین باقی رہ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے صحابیوں، اے مدینے والوں، مکہ والوں نے چڑھائی کر دی، وہ جنگ کے لیے آگے، انہوں نے آ کے بدر میں پہرا ڈال دیا، بدر میدان میں قبضہ کر دیا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، اب تیار ہے یا رسول اللہ، ہم بھی یہ چاہتے تھے، آپ نے خاموش رکھا تھا۔ پھر حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، اس نے بھی کہا میں بھی تیار ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تلوار رکھی اس کو زنگ لگ گیا، لہذا ہم تیار ہیں۔ جذبہ ایمانی جذبہ ہے، سامان کوئی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، لڑنے کے لیے کچھ نہیں، خالی ہاتھ نہتے 313 صحابہ۔ جذبہ ہے، ایمانی جذبہ دلوں کے اندر ہے، محمد کی غلامی ہے اور دل و جان سے حضور پر ایمان لائے۔ آج ایسا مسلمان نہیں، آج ہمارا ایمان نہیں ہے میرے دوست، آج ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے آج۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا صبح فجر میں ہماری 1 صف یا 1.5 صف نہیں ہوتی مسجد، واللہ نہیں تھی مسجد۔ اگر رمضان میں بھی 1.5 صف ہے، سمجھ لو ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ بہرحال میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ 2 صحابہ میرے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو ہے اقرار کیا، جو یہاں کے ہیں صحابہ ہیں، مدینہ کے،
انہوں کا بھی جواب نہیں آیا. لہٰذا صحابی کھڑے ہو گئے مدینہ میں بھی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم لڑو اور اپنے خدا کو بلا لو وہ لڑے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں ہماری جان لگے گی جان دیں گے, مال لگے گا مال دیں گے, اولاد لگے گی اولاد دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.